صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العفو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خصوصیات ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب میں نرمی والا معاملہ فرمائے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون سی 3 عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم عفو درگزر سے کام لو۔ جب تم یہ کام کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کے حساب و کتاب میں نرمی فرمائے گا اور آپ کو بخش دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک ربیع النور ہے، اس کا پہلا عشرہ ہے۔ ناظرین کرام، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات جب سے انسان کو پیدا کیا اس سے لے کر روز قیامت تک کوئی بڑی سے بڑی شخصیت، کوئی عام انسان، کوئی ولی، کتب، ابدال، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر بھی اللہ کا جو ہے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو گزر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سید عالمین رحمت اللہ عالمین ہیں، کلزم جتنے ہمارے تصور میں آ سکیں اور جتنے اللہ کی ربوبیت میں رحمت کے کلزم ہیں وہ سارے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ بہت اچھا حفیظ جلندری مرحوم نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ اور کسی نے لکھا کہ سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، اور سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اور احسان دانش نے بھی کمال کی بات کہی، اس نے کہا نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا۔ ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم پہ بڑا کرم کیا، عرب والوں نے آپ کو بڑا ستایا، آپ کو جسمانی تکالیف دی، آپ کو ذہنی اذیتیں دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، لیکن آپ سے زیادہ رحیم و کریم قوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو انہوں نے بد دعا کی، وہ قوم تباہ ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیفیں دی، آپ کا کرم ہے کہ اگر آپ بد دعا دیتے تو ہماری نسلیں برباد ہو جاتی۔ یا رسول اللہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں۔ ناظرین کرام، اتنے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے، جس صرف اس ٹاپک کے اندر کئی والیوم کی کتاب بن سکتی ہے۔ تو آج وہ تذکار پاک کرنے کے لیے ناظرین کرام میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایک بہت یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، یہ میرے پہلے بھی مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نوجوان اسکالر اور بڑے پکے صوفی جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، اور ناظرین کرام آج میرے ساتھ بہت خوبصورت اسکالر، کوئی 36 کتابوں کا یہ نوجوان جو ہے وہ مصنف ہے، میرے ساتھ شریک گفتگو اسلام آباد سے تشریف لائے ڈاکٹر محمد اعظم رضا صاحب۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، عفو درگزر یہ ہوتا کیا ہے؟ ذرا پہلے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً ہم 3 لفظ استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے، ایک حلم، ایک صبر اور ایک عفو درگزر۔ ٹھیک، حلم یہ ہوتا ہے کہ حالات بڑے اشتعال انگیز ہیں، باہر بڑی نعرے بازی ہو رہی ہے، آپ کو ابھارا جا رہا ہے، اور آپ ان اشتعال انگیز حالات میں وقار کا کوہ گراں بنے رہیں۔ کوہ صفا کہہ دیں، کوہ صفا بنے رہیں۔ اگر حضور کی بات ہو تو پھر کوہ صفا ہے۔ تو وہ وقار کا جو مظاہرہ کرنا ہے اس اشتعال انگیزی میں، وہ حلم ہے۔ واہ۔ اور صبر یہ ہے کہ ایذا، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ایذا دی جا رہی ہے، آپ آدمی اس اظہار ثانی کے اس دور میں، اس پیریڈ میں ان چیزوں کو برداشت کریں۔ واہ واہ۔ تیسری چیز ہے عفو درگزر، کہ کسی زیادتی کرنے والے سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہ لینا۔ لیکن اس حوالے سے ہمیں جس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عفو درگزر کا کوئی دائرہ کار اور کوئی طریقہ کار، وہ کون سی حدود و قیود ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ کی روایات میں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک واقعہ یا قصہ بیان نہیں فرماتی، بلکہ اس کے اندر آپ کی حیات مبارکہ کے اصول ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ واقعہ تو ہوتا ہے لیکن ایک اصول اور ایک پرنسپل بیان۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ 2 کاموں میں سے اس کام کو اختیار کرتے جو آسان ہوتا، امت کے لیے آسان ہوتا، اور آپ بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن
کہاں بدلہ نہیں لیتے تھے؟ جب تک حدود اللہ کو توڑا نہیں جاتا تھا، اور حدود اللہ کو جب توڑا جاتا تو سب سے زیادہ بدلہ لینے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی آپ کی ذات اقدس تھی۔ اس سے ہمیں ایک اصول پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نے وہ معاملات جو آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے تھے ان کو معاف فرما دیا۔ اب امت کا یہ کام ہے کہ وہ نہ اللہ کے معاملات معاف کرے گی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی بات کو معاف کرے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ یہ عفو درگزر کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مرضی کرتے رہے، ہم آزادی دے دیں گے کہ جی آزادی رائے ہے۔ یہ اصول ہمیں ضرور بنا لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی حدود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، اس کے معاملے میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے، کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں ڈاکٹر نوید، کہ یہ ہمارا ریڈ زون ہے اور نو گو ایریا ہے، یعنی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھے کہ جی اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اس کی آپ تیمارداری کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق تھا، آپ جس کو چاہیں معاف فرما دیں۔ امت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ معاف فرمائے۔ وہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ان کی عزت، ان کی حرمت، اس کا ہر وقت خیال رکھا جائے گا۔ جی عفو درگزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور اخلاق کریمانہ کے بارے میں سب سے مستند جو بیان ہے وہ قرآن مجید ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق تھے، بولتا ہوا قرآن تھے، اور جب حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا سارا اخلاق تو عین قرآن تھا، قرآن میں جو اخلاق بیان کیا گیا ہے اس کی عملی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتی تھی۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن مجید نے آپ کے کون سے اخلاق کریمانہ اور عفو درگزر کے حوالے سے مثالیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے باعث آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ جو ہیں آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کے پاس نہ ٹھہرتے، دور چلے جاتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، انہیں معاف فرمائیے اور درگزر سے کام لیجئے۔ ایک اور مقام پر فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرنا اختیار کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں متشکل ہوئیں اور انہیں عفو درگزر کا نام دیا گیا۔ وہ آیت مبارکہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب، اخلاق کریمانہ کی بلند ترین سطح میں یہ تو بنیادی پھر ہوا عفو درگزر۔ دیکھیں عفو درگزر کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی سوسائٹی سے ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جتنے تھے ڈائریکٹ سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں سوشل ریلیشنز جتنے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور رحمت اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ سٹیٹس جو ہے رحمت کا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے محبت کا، محبت ڈیمانڈ کرتی ہے معافی کی، کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے خامیوں کو، غلطیوں کو نگلیکٹ کر دیا جائے، نظر انداز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کرتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خادم ہر روز غلطی کرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، میں کتنی دفعہ معاف فرماؤں؟ میرے کریم آقا خاموش ہیں۔ پھر سوال ہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ، 70 ٹائم ان اے ڈے، 70 مرتبہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو 70 مرتبہ ہے یہ زیادتی کا لفظ ہے، کہ انتہا انلیمیٹڈ ہے، کہ بے شمار دفعہ معاف کرو، بار بار نظر انداز کرو۔ اب آپ دیکھیں، میں عموماً یہ بات طلباء سے بھی کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اوپر ڈھال لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی چادر اوڑھ لو، پھر جب آپ معاشرے میں نکلیں گے لوگ آپ سے بھی محبت کریں گے۔ دیکھیں میں یہاں ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ میں نے پہلے کہا کہ اخلاق کریمانہ کے ثمرات جو ہیں ڈائریکٹ معاشرے سے حاصل کیے جاتے ہیں، آپ کا جس آدمی سے تعلق ہے اس سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہودی کی ڈیوٹی لگائی گئی، یہودی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم نے جاسوسی کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جو مدینہ میں نوجوان آیا ہے محمد نام کا، اس کی جاسوسی کرنی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ لوگ اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، فدا ہو جاتے ہیں۔ یہودی اپنی ڈیوٹی کے لیے آ گیا ہے، مسجد نبوی کے باہر سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ محمد اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کان لگا کے ذرا توجہ دے کے سننا شروع کیا کہ یہ کیا کہتا ہے، آج ان کی کیا پلاننگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پانی پینے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اس نے 2-4 باتیں سنی، چلا گیا، کہا یہ میرے کام کی بات نہیں ہے، چلتا ہوں۔ اسی رات آخری پہر میں اسے پیاس لگی اور وہ پانی پینے کے لیے اٹھا۔ اب جب وہ اٹھا، اس نے پانی پینے کے لیے برتن میں پانی ڈالا تو اسے خیال آیا کہ دن کو مسجد نبوی میں وہ محمد نوجوان اپنے اصحاب کو کہہ رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو، کہ جب پانی پینا ہے تو پہلے برتن کو دیکھ لینا ہے، پانی کو دیکھ لینا ہے،
وہ اسی غرض سے کہ چلو اس کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی لالٹین یا چراغ روشن کرتا ہے، چراغ روشن کر کے پانی دیکھتا ہے تو پانی میں زہریلا کیڑا بیٹھا ہے، اللہ، وہ اسی وقت برتن اس کے ہاتھ سے گرتا کہتا ہے واللہ جس محمد کی ایک بات سے زندگی بچ جائے اس کی باقی باتیں کتنی عظیم ہوں گی۔ واہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال ہے جی۔ تو ہر بات یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ بس وہ قدم قدم پہ ہی رحمتیں ہیں، قدم قدم پہ رحمت ہیں، اور لمحہ لمحہ جو انسان کا ہے وہ آپ کی رحمت سے گزر رہا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، پوری انسانیت کا، انسانیت ہی نہیں، چرند پرند شجر حجر ہر شے جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے۔ اور یہ جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اور آپ کی ذات اقدس سے جو نیک جو عمل آپ سے سرزد ہوتا ہے وہی اخلاق ہے۔ اخلاق کے لیے ہمیں باہر سے کسی سے سند نہیں لینی کہ اب یہ بتاؤ کہ بلکہ اخلاق وہ ہے جو عمل مصطفیٰ کریم فرمائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات میں کہا کرتا ہوں، آپ تو بہت عالم فاضل آدمی، 63 سالہ ڈاکٹر نبی تم بھی غور کرنا اس پہ کہ جتنی کائنات کی خیریں ہیں وہ 63 برس داری حیات کے اندر ہیں، 63 سے باہر نکل جاؤ تو کوئی خیر نہیں، بس خیر کا جو معیار ہے سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ تلاش کرو۔ اسی لیے یہ جو 63 سال تھے جب نہیں آئے تھے لوگ انتظار کر رہے تھے، اور جب آئے تو لوگ زندگی ٹھہر گئی ان 63 سالوں کے لیے، جب تشریف لے گئے اس ظاہری دنیا سے تو پھر آج مڑ کے ساری کائنات اسی ایک وجود کو 63 سالہ زندگی کو دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے کیا کیا لیا جائے۔ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھی ان اصولوں پہ کہ آپ تو ساری عمر عدالتوں میں کام کیا، قانون کے سائے میں یہ زندگی بسر کی، قانون ہر وقت امپلیمنٹ، کتاب کھول کے قانون امپلیمنٹ کرتے رہنے سے انسانی زندگی بسر نہیں ہوتی۔ واہ، اگر ہم یہ چاہیں کہ قانون دیکھ کے کہ یہ قانون اب اس پہ لگانا ہے، یہ اس پہ لگانا ہے، انسانی زندگی کبھی نہیں گزر سکتی۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ جو اصطلاح استعمال فرمائی وہ عدل اور احسان کی ہے۔ ہاں، احسان اس لیے کرنا ہے کہ اگر احسان کے کام، یہ عفو درگزر بھی اسی کا ایک شعبہ ہے، اگر احسان کریں گے تو معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد محبتوں پہ قائم ہوگی، اور اگر عدل کرتے رہیں گے، قانون دیکھ کے امپلیمنٹ کرتے رہیں گے تو اس کی بنیاد پہ ایک ایسی سوسائٹی قائم ہوگی جو بظاہر بڑی قانون کی فالوور ہوگی، لیکن اس سوسائٹی میں انسانوں کے درمیان محبت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ بڑی اعلیٰ بات ڈاکٹر صاحب نے کمال کی ہے کہ عدل کے ساتھ بالعدل والاحسان کا حکم ہے کہ عدل کرو احسان کے ساتھ۔ اچھا یہاں ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے ہمایوں نے بڑی اس طرف اشارہ کیا بڑا خوبصورت، ٹیگور والی بات آپ کو یاد ہوگی، سید سلیمان ندوی نے جب ان سے پوچھا 1930 میں بحری جہاز میں کہ وہ برمو سماج کی تحریک بڑی زبردست تھی، اصول ضابطے پوری دنیا کے مذاہب سے اچھی چیزیں کہ ٹھیک ہے اپنے مطابق، وہ ناکام کیوں ہو گئے؟ تو ٹیگور نے ایک لمبی آہ بھری، کہنے لگا اصل پرابلم یہ ہے کہ برمو سماج تحریک اور ہماری تعلیمات تو بڑی زبردست تھی، پیچھے کوئی شخصی سیرت نہیں تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے یہ دیکھو یہ جو تعلیمات ہیں ان کا سارا پکا یہاں کانا خلق القرآن۔ صرف کتاب سے دیکھ کر پریکٹیکل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر ٹیچر سمجھا دے لیبارٹری میں بٹھا کر تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، وہ تو شاعر نے شعر بھی کہا نا اس حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے حوالے سے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، وہی میں نے ابھی پڑھا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ عرب کے ایک بہت بڑے شاعر تھے کعب بن زہیر، اور ان کے بھائی تھے بجیر۔ اچھا، یہ دونوں بھائی صحرائے عرب میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بجیر کہنے لگے کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں جاتا ہوں اور اس کے احوال جا کر دیکھتا ہوں۔ ٹھیک، بجیر گئے، حضور کے دامن رحمت سے جا کر وابستہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ جب کعب بن زہیر کو پتہ چلا تو انہوں نے کچھ اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی۔ اچھا، اور وہ اشعار بجیر کو بھیج دیے لکھ کر۔ ان کا مفہوم یہ تھا کہ تم نے بھی وہی دین قبول کر لیا جو لوگ دھڑا دھڑ قبول کر رہے ہیں، افسوس ہے تم پر، جس طرح باقی لوگ تباہ ہو گئے تم بھی تباہ ہو گئے۔ تم نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ تمہارے باپ دادا کا مذہب نہیں ہے، اب اگر تم گرو گے تو میں تمہارے اٹھنے کے لیے دعا نہیں کروں گا اور تم پر افسوس ہے۔ جب یہ اشعار پہنچے بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہیں بڑی تکلیف پہنچی کیونکہ اب وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کی توہین کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعب بن زہیر کو پکڑ کر سزائے موت دی جائے۔ اچھا، جب حضرت بجیر کو پتہ چلا تو انہوں نے کعب بن زہیر کو پیغام بھیجا کہ تم آ کر حضور سے معافی مانگ لو ورنہ تمہارے قتل کا پروانہ جاری ہو چکا ہے۔ اب کعب بن زہیر ڈرے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک قصیدہ کہا، اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ بانت سعاد۔ سعاد ہے لفظ؟ سعاد، اچھا، بانت سعاد۔ ٹھیک،
ایک قصیدہ بردہ وہ تھا جو امام بصیری نے کہا، ایک قصیدہ بردہ یہ ہے جو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اچھا، اس کا نام قصیدہ بانت سواد بھی ہے۔ ہاں، لیکن قصیدہ بردہ یہ مشہور نہیں ہے، مشہور بصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب چلے حضور کی بارگاہ کی طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ آپ کعب بن زہیر کو پہچانتے نہیں تھے۔ اچھا، کعب بن زہیر داخل ہوئے۔ میں نہیں یہ مانتا ڈاکٹر صاحب بات، جی ہاں، پہچانتے تھے، رحمۃ اللہ عالمین کا یہ بھی ایک انداز ہے، یعنی ظاہری طور پر پہلے ملاقات کی۔ جی ہاں، ورنہ کتنے واقعات ہیں جن میں آپ نے آتے ہی تم اس نیت سے آئے ہو، تم نے فلاں چیز راستے میں کہی ہے، ان کو بھی معاف کیا۔ یہ بھی ایک انداز رحمت ہے۔ جی، تو کعب بن زہیر آ کر پاس بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دے دیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کعب بن زہیر حاضر خدمت ہو اور مسلمان ہونا چاہے تو آپ اس کو اجازت دیں گے، قبول کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے، ہمارا باب رحمت تو ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے، ہمارا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ تو عرض کرنے کے یا رسول اللہ، میں ہی تو کعب بن زہیر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر بھر کے دیکھا تو انہوں نے اپنا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا کہ وہ جو حجب کہی تھی اب اس کی تلافی معافات کرتا ہوں۔ جب قصیدہ پڑھا تو اس میں ایک شعر تھا کہ بے تو ان رسول اللہ او ادنی والعفو عند رسول اللہ معمول، کہ خبر تو یہ ملی ہے مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قتل کے احکام صادر کر دیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے تو عفو درگزر کی امید کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا قصیدہ جب حضور کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا تو حضور نے کوئی بات پچھلی نہیں کی، آپ نے اپنے کندھوں سے اپنی کملی اتار کر، چادر اتار کر ان کو ہدیتاً پیش کیا اور ان کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑی آپ کے عفو درگزر کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اور جو طائف کا واقعہ ہے وہ تو بچے بچے کی زبان پر ہے۔ ناظرین کرام، یہ باتیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ وہ باتیں ہیں جب ان کا ذکر پاک، ان کی حیات پاک کے تذکار پاک ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ملائکہ ان لبوں کو چومتے ہیں جن سے اللہ کے محبوب کی صفات بیان ہو رہی ہوں، اور اللہ کریم بھی خوش ہوتے ہیں، گنبد خضرا کے مکین بھی خوش ہو رہے ہیں کہ میرے امتی، میرے غلام جو ہیں وہ میرا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ اس ذکر پاک میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا، حاضر ہوتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، خان صاحب آپ سے ابتدا کر رہا ہوں، ٹاپک بڑا زبردست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معلم خود رب العالمین الرحمن علم القرآن، اللہ کریم نے آپ کو ایسا معلم بنایا کہ بے مثل آپ کی شان جو عطا کی۔ ربیع الاول کے حوالے سے اس ضمن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن نے ہمیں کہا کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو دانائی اور حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی۔ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جسے حکمت و دانائی ملی اسے خیر کثیر ملی۔ تو جو حکمت بانٹتا ہو، حکمت تقسیم کرتا ہو، اس کے مرتبہ و مقام تک کس کا گمان جا سکتا ہے، کس کی عقل اس کا ساتھ دے سکتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام خوبیوں کے مالک، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ انسان کو پہچانتے تھے، اس کی فطرت سے آشنا تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات ان کی عقل کے مطابق کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم یہ تھا کہ آپ ایک تو شفقت اور محبت، اور پھر یہ کہ علم لینے والوں میں ادب اور احترام کی کیفیت یہ تھی، کیونکہ اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ استاذ کا احترام، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں بیٹھتے تو یوں لگتا گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔
اگر ذرا بھی ہلیں گے تو وہ پرندے اٹھ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینے والوں نے علم اور تربیت لینے کے لیے ایک انداز یہ بھی اختیار کیا. کشکول گدائی لے کے وہ بیٹھتے تھے, یا شہد کا جرہ جرہ اوپر سے آ رہا ہے اور نیچے اپنے پیالے رکھے ہوئے ہیں. اچھا جی پروفیسر اعظم صاحب, ایک اور طریقہ نوری صاحب, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں جس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح ہوگا. جس آدمی کے 2 دن برابر گزرے وہ خسارے میں ہے. مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ایک عمارت کی طرح ہیں اور یوں ہیں آپس میں. یہ انداز سمجھانے کا جو ہے, بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہو اور ایک عامی بالکل ان پڑھ سادہ سا آدمی ہو, دونوں کو یکساں آپ سے ان کی بات سمجھ آتی, یہ ہے کمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیث صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. اس کو محققین نے تمثیلی انداز بیان کیا ہے. اچھا, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں, اور یہ وہ گفتگو تھی کہ میرا من کرتا ہے کہ میں اس پہ کلام کرنے سے پہلے 2 کوٹیشن, ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سارا عرب گھوما ہے, تجارت کرتے تھے, ہر جگہ آتے جاتے تھے. سمیت فصحاء العرب, اعلیٰ حضرت کا یہ شعر غالباً سیدنا صدیق اکبر کے اسی طرف اشارہ ہے. تیرے سامنے ہے, تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تو کہتے ہیں میں نے سارے عرب کے فصحاء کو سنا ہے, ما سمیت افصح منکا, لیکن حضور آپ سے زیادہ فصیح میں نے کسی کو نہیں سنا. جو فصاحت, جو بلاغت, جو لطافت آپ کی گفتگو میں ہے وہ نہیں میں نے کہیں سے سنی. من ادبکا, یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی, فرمایا یہ ساری چیزیں مجھے میرے رب نے سکھائی, مجھے میرے رب نے سکھائی. اور جب ام معبد واقع ہجرت میں آپ ان کے خیمے سے گزر کے آگے چلے گئے اور انہوں نے پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا نا اپنے شوہر کے سامنے, اپنے شوہر کے سامنے, خوشبو پھیلی ہوئی ہے, یہ کیا خوشبو ہے, اور گھر میں برکت ہی برکت ہے, سارے برتن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. تو جب اس نے پوچھا تو انہوں نے جب حلیہ بیان کیا تو اس میں جب وہ یہاں پہ پہنچی نا آپ کے حسن کلام پہ, تو انہوں نے کہا حلو المنطق, شیریں گفتار, ایسے جیسے زبان سے شہد ٹپکتا ہو, شیریں گفتار. کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرنا, وہ کہتے ہیں وہ کیا بات کرتے تھے, لگتا تھا جیسے موتیوں کی مالا ہے جس میں سے موتی جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں, موتی نیچے گر رہے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہا کرتی تھی, سنن نبی داؤد میں ہے کہ کانا کلامہ کلاما یفہمہ کل من یسمعہ, فرمایا اس میں کسی پڑھے لکھے یا ان پڑھ کی تقسیم نہیں تھی, کسی شہری یا دیہاتی کی تقسیم نہیں تھی, کسی بہت بڑے دانا یا کم عقل کی تقسیم کوئی نہیں تھی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اتنا واضح ہوتا تھا کہ جو کوئی بھی سنتا تھا اسے یوں سمجھ آتا تھا کہ سارے معانی و مفاہیم اس کے دل پہ اترتے چلے جاتے تھے. یہ جو تمثیلی انداز ہے, میں اس حوالے سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, چونکہ مثال ایک ایسے ہی قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ماشاءاللہ آپ کا حفظ قرآن جو ہے وہ ہمیں بھی آگے کی رائے دکھاتا ہے. کیا تصرف آپ کا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ, کہ اللہ رب العالمین بھی سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دینے میں بھی کوئی حیا محسوس نہیں فرماتا, وہ سمجھانے کے لیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تمثیلی انداز تو اتنا وسیع ہے کہ ایک سارا پروگرام اسی پہ ہو سکتا ہے. میں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک گلی سے تشریف لا رہے ہیں اور اچانک آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا ہے. جتنے بھی معاشرے کے ریفارمرز ہیں یا معلمین ہیں انہیں اس چیز سے سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مومنٹ آ جائے کہ جو کسی کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹو ہو سکتا ہے تو اسے کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مردہ بکری کا بچہ دیکھا تو اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے, تو جیسے لاش تھوڑے دن خراب ہو جاتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں تعفن ہے یا یہاں کوئی ایسا معاملہ ہے, آپ وہاں پہ بیٹھ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے اشارہ کر کے فرمایا کہ ایکم, تم میں سے کون ہے یحب ان یکون لہ بدرہم, کہ وہ 1 درہم میں یہ خرید لے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مردہ بکری کا بچہ کسی کام کا نہیں ہے, جدی اسک کا میت, کان بھی کٹے ہیں, مردہ بھی ہے, بکری کا بچہ, اسے لے کے کوئی کیا کرے گا. آپ نے فرمایا ایحب احدکم ان یکون لہ, کیا کوئی مفت میں یہ لینا چاہے گا؟ یعنی آپ تمثیلی انداز دیکھیے کہ کیسے صحابہ کو سٹیپ بائی سٹیپ ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں منزل کی طرف. کیا کوئی مفت میں لینا چاہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے, بیکار ہے, اس بدبودار چیز کو کوئی اٹھا کے گھر میں کاہے کو لے کے جائے گا, یہ تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا. جب یہ چیزیں ان سے آپ نے منوا لی, اظہار کروا لیا, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا فواللہ للدنیا
اہون علی اللہ من ھذا، فرمایا جتنی قدر و قیمت تمہاری نظر میں اس بکری کے مردہ بچے کی ہے نا، اس ساری دنیا کی قدر و منزلت اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی ہیچ تر ہے، اس سے بھی کم تر ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی قبلہ گاہی صاحب، ابھی جو بات چل رہی ہے اسی تناظر میں ہمارے ہاں جو موجودہ کالجز یونیورسٹیز میں ٹیچنگ میتھڈ پڑھائے جاتے ہیں بی ایڈ ایم ایڈ کی سطح پہ، تو ان میں یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے، ایک جی ٹی میتھڈ، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہوتا ہے، آڈیو لنگول میتھڈ ہوتا ہے، اسی طرح کویسچن آنسر میتھڈ ہے، لیکچر میتھڈ ہے۔ ہم ان تمام میتھڈز کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو سب کو جو ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ہی ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ڈائریکٹ میتھڈ کے حوالے سے جب تعلیم دیتے ہیں تو جدید دنیا میں جان ڈیوی کا بہت بڑا نام ہے، اس نے آج آ کے یہ بات کہی کہ جو چیز تم بچوں کو پڑھاتے ہو وہ دکھا کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں جیسے ابھی ایک مثال دی، اور دوسری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا ایک گدھا مردہ پڑا ہوا ہے، تو حضور نے اس کی طرف وہاں پہ بھی روک کے آپ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اس کی سیرت واقعی واہ 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 واہ، غیبت نہیں کرنی۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو وہ دکھا کر آپ نے فرمایا کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا گوشت کوئی کھائے؟ تو کراہت پیدا ہوئی۔ تو اس وقت آپ نے یہ تعلیم دی کہ کسی بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کسی اپنے مسلمان بھائی کے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ساتھ لیا، خزاں کا موسم ہے، پتے گر رہے ہیں، اور اس منظر کو دیکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا دیکھو یہ پتے خزاں کی وجہ سے کیسے گر رہے ہیں، حضور بڑی تیزی سے گر رہے ہیں۔ تو فرمایا جب بندہ مومن 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں۔ پھر وہ نہر والی بات، نہر والی بات وہ بھی نماز ہے، ایک آدمی کے گھر کے سامنے کیا ہے، پانچ نہر میں نہائے، 5 وقت نہائے، جی تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہ جائے گی اس کے جسم پہ؟ فرمایا اسی طرح جب کوئی 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پہ میل بھی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح آپ تمثیلات اس کی دنیا میں دیکھ لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جمی صحابہ کرام ان کو اکٹھا کیا اور مدینہ شریف سے باہر تشریف لے آئے ایک صحرا میں، اور وہاں پہ حضور نے 3 لکڑی کے ٹکڑے لیے، ایک لکڑی کو ایک سائڈ پہ گاڑ دیا، ایک درمیان میں، ایک دوسری طرف دور کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو درمیان میں ہے یہ انسان ہے، اچھا، اور یہ جو اس طرف ہے یہ موت ہے، یہ لکڑی، اور جو وہ دور ہے وہ اس کی تمنائیں اور خواہشات ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ یہ انسان اپنی تمناؤں کی طرف بڑھتا ہے، وہ لکڑی لے کے آپ اس طرف چلے، مگر فرمایا یہ جو موت والی لکڑی ہے یہ پہلے پہنچ جاتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب موت و حیات وہ جو ایک ہے کہ لائنیں آپ نے لگائی اور فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، باقی لائنوں فرمایا جو ادھر ادھر ہے یہ ساری گمراہی ہے، جی بالکل سارے جہنم کے راستے۔ اسی طرح ہی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے 4 لائنیں لگائیں اور خط لگا کے حضور نے ارشاد فرمایا 4 خواتین اس کائنات میں ایسی ہیں جنت جن کی تمنا کرتی ہے، تو 4 لائنیں لگا کے حضور نے بتایا، ان میں سے ایک حضرت بی بی پاک مریم ہے، ایک حضرت آسیہ ہے، ایک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آسیہ جو فرعون کی بیگم، جی، اور ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جنت ان کی تمنا کرتی ہے، لوگ جنت کی۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت اس طرح سے کی کہ ایک صحابی ایک معلم کے انداز میں جس مقام پر کھڑا ہے، قیامت تک آنے والے مفسرین، مدققین، محدثین، متکلمین کیا اس مقام کو پا سکتے ہیں؟ اصحابی کا نجوم جو فرمایا تو حکمت اس میں، تو وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی بات پر اکتفا نہیں فرماتے تھے کہ آپ نے زبان سے فرما دیا، بلکہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس انداز میں ہوں کہ بات ان کے دل میں اترتی چلی جائے، ریسیپٹیو جب ہو۔ آپ نے نماز پڑھائی ہے صبح کی، کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ تر و تازہ ہیں، فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ جھوٹ بولنا شرک کے برابر ہے۔ اللہ، اب شرک کی تو نفی جانتے تھے صحابہ کرام کہ ان الشرک لظلم عظیم، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے وقت میں کہ اب دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، سچ ایک طرف، صحابہ رضی اللہ عنہم نے سچ کو لیا۔ اب ایک نوجوان آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر ساری خرابیاں ہیں، جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں جانا، گلے لگایا، قریب کیا، فرمایا کہ میرے ساتھ اس ایک بات پر عہد کر لو کہ آج کے بعد تم زبان سے خلاف واقعہ بات نہیں کہو، سچ بولو گے، سچ بولو۔ اب اس نوجوان نے سمجھا یہ تو آسان نسخہ مل گیا، مجھے باقی کاموں کی اجازت مل گئی، تو لیکن اس کے بعد جب محفل سے نکل کر گیا تو اس ایک بات نے اس کی زندگی پر ایسا اثر ڈالا کہ ساری خرابیاں جو ہیں وہ دور ہو۔ جی اب ایک مثال دیکھیے جی پروفیسر اعظم صاحب، صحابہ حضور سے وضو فرما رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، پانی لیتے ہیں اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، آپ بال ترشواتے ہیں تو وہ بال اپنے سینے سے لگا کے محفوظ کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لعاب دہن نکالتے ہیں وہ چہروں پہ مل لیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہو صحابہ؟
کیا انداز ہے یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، آپ سے عشق ہے. اچھا اگر مجھ سے محبت ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے. ہمیشہ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا. یعنی اس لیول پہ جب جذبات انتہا پہ پہنچے ہوئے اس وقت کیسا محسوس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے تربیت مصطفیٰ. بلکہ غیر صاحب یہاں پر میں مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب صحابہ کرام کے جذبات کلائمیکس پہ تھے نا آقا علیہ، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا کلائمیکس ہے کہ زلفوں کو سنبھالنا، وضو کا پانی نہیں گرنے دینا، لعاب دہن نہیں گرنے دینا، چہروں پہ ملنا انہیں، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اپنے جسم پہ اس کو ملنا. یہاں پر حضور علیہ السلام نے ان کے جذبات کو اور زیادہ مہمیز دی یہ کہہ کے کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس بات پہ خوش ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، یعنی دونی محبت کا فیضان اسے نصیب ہو جائے. تو انہوں نے عرض کی حضور ہر کوئی چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر یہ 3 کام کرنے ہیں. یہاں پر ایسا میں اسی کے ساتھ ایک اس کا اپوزٹ پہلو بھی رکھنا چاہوں گا، وہ بھی بتا دیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر تیار ہو جائے امتحان کے لیے. الحمدللہ، پانی جیسے پہاڑ کے اوپر سے جیسے پانی نشیب کی طرف آتا ہے. لیکن میں اس کے ایک اپوزٹ سائڈ کی چیز بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمین کے لیے، ریفارمرز کے لیے ایک یہ بھی سنت قائم کی ہے کہ نفرت گناہ سے کرنی ہے، گناہگار سے نہیں. نفرت جو ہے وہ گناہ سے کرنی ہے، گناہگار سے نہیں. جرم کو کنڈیم کرنا ہے، مجرم کو ڈیگریڈ نہیں ہونے دینا، اس کی اصلاح کرنی ہے. عبداللہ حمار، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت عبداللہ حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. اور اس میں حضرت عبداللہ حمار کا ایک بنیادی جو امتیازی وصف تھا وہ بھی موجود ہے کہ یہ آقا علیہ السلام سے ان کا محبت کا انداز بالکل باقی صحابہ سے مختلف اور جداگانہ تھا. حدیث کے لفظ ہیں کہ کان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے مختلف باتوں سے، مختلف جیسچر سے اور مختلف چیزوں سے. پھل بھی تو یہی لاتے تھے، ادھار لے گئے حضور سے، ادھار لے، شہد کی شیشی لی، پھل لیا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اور جب دکاندار پیمنٹ کے لیے آیا اس نے کہا حضور آپ نے یہ چیزیں منگوائی ہیں؟ تو آپ نے کہنا میں نے تو کوئی نہیں منگوائی. تو کہنا یہ ابھی عبداللہ لے کے آئے ہیں. تو آپ نے آگے سے سر جھکا کے کہنا آقا غریب ہوں، آپ کے نام پہ خرید کے آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں. تو آقا مسکرا پڑے. اس سے خوبصورت آگے کہ جب بہترین چیزیں دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کو سب سے پہلے تو یہ بڑے دلچسپ تھے. یہ حضرت عبداللہ علیہ حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں ایک بشری کمزوری بھی تھی. اس بشری کمزوری کے تحت بار بار سزا کے پروسیس سے گزرتے تھے. جب 3-4 مرتبہ ریپیٹڈلی سزا ملی نا تو ان کے قوم کے ایک بندے نے کہہ دیا اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، لعنت ہو اس بندے پہ، اتنی بار اس کو پنشمنٹ ہوئی ہے اور پھر بار بار وہی جرم دہراتا ہے. اب جرم اور مجرم کا فرق دیکھیے. آقا علیہ السلام نے فوراً کہا لا تلعنوہ، فرمایا خبردار اس پہ لعنت نہ بھیجو. ما علمت واللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. لا تعن علی اخیک الشیطان، اور فرمایا شیطان کی مدد نہ کرو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف. کیا مطلب ہے کہ اگر آقا علیہ السلام بھی اس وقت سختی کا اظہار فرماتے تو اس بندے کا دل تو ٹوٹ جانا تھا، ایک دوسرا سارے پھر کہنا شروع ہو جاتے، نیکوں کی صحبت سے اس نے دور ہو جانا تھا اور وہ شیطان کے لیے اس کے اوپر جال ڈالنا آسان ہو جانا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اس کو یہ باور کرایا کہ ہم سب کو جو نفرت ہے وہ تم سے نہیں ہے، تم تو ہم سے پیار کرتے ہو، اس فعل سے ہے جو تم سر انجام دیتے ہو. قبلہ گائی صاحب، خاص طور پہ جس وقت آپ اپنے اصحاب کو کوئی نہ کوئی عہدہ تفویض کر کے باہر بھیجا کرتے تھے تو اس وقت یہ وصیت خصوصی طور پہ آپ فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ہستی ہیں، جب آپ علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کے ساتھ باہر تک گئے، وہ سواری پہ ہیں اور حضور ساتھ پیدل چل رہے ہیں. حکم فرمایا کہ نہیں تم اوپر ہی جی آپ اوپر ہی بیٹھے. کیا کمال ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہاں پہ جا کے حضور نے فرمایا جب تم نے وہاں پہ دین کا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینی ہے، اس کے بعد جب وہ اس چیز کو مان لیں تو پھر نماز کی دعوت دینی ہے، جب نماز شروع کر دیں تو پھر زکوٰۃ کی دعوت دینی ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ ان کے امیروں سے لے کے غریبوں کو میں نے دینا ہے. یہ کر کے پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی. وہ تھوڑا سا چلے تو آپ نے پھر واپس بلا لیا. حضور نے فرمایا مجھ سے ایک بار مل لو. فرمایا جب تم عندما رجعت من الیمن، جب یمن سے واپس آؤ گے تو تم مدینہ شریف میں آؤ گے تو تمر بقبری، تم پھر میری قبر پاک سے گزرو گے، پھر مسجد نبوی شریف دیکھو گے، پھر میری ملاقات آپ سے نہیں ہو سکے گی. تو وہ رونے لگے، حضور کے گلے لگے اور اس کیفیت میں عرض کی حضور میں نہیں جاتا، میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، وہاں جاؤں گا آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی بعد میں. تو وہ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں. تو اس کیفیت میں حضور نے جو تربیت کا جملہ دیا قیامت تک کے لیے، حضور نے فرمایا تم نے پریشان نہیں ہونا، جو مشن میں نے تمہیں دیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤ. انا اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. حضور نے فرمایا قیامت تک دنیا میں جہاں بھی میرا امتی متقی پرہیزگار ہو کے اپنا کام اور اپنا مشن جاری رکھے گا، من کانوا کوئی ہو کہیں ہو، حیث کانوا انا اول الناس بی،
सारी कायनात में सबसे ज़्यादा वो मुझे अपने करीब पाएगा। मुझसे कभी मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है, वो अपना मेरा जो दिया हुआ मिशन है इसको जारी रखे और मुझे अपने से दूर हरगज़ नहीं समझेगा, ये अंदाज़ है। और वहाँ पे उनको जब भेजा, फिर उन्होंने काम किया। हज़रत अबू महज़ूर अल-जुमही हैं, नौजवान हैं, यंग बच्चे हैं, अज़ान सुनी तो वहाँ पे उन्होंने अज़ान की नकल उतारनी शुरू कर दी। बच्चों ने मक्का में फतह मक्का हुई है, जी, तो वहाँ पे बल्कि इससे बाहर थे गालिबन ग़ज़वा हुनैन से वापसी पे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन बच्चों को पकड़ के लाया जाए। तो पकड़ के लाए गए हुज़ूर की बारगाह में, तो सरकार ने फरमाया ये आखिर में सबसे बुलंद आवाज़ से अज़ान किसने पढ़ी है? तो उन्होंने कहा जी ये हैं अबू महज़ूर अल-जुमही। तो हुज़ूर ने फरमाया अज़ान पढ़ो। तो वो घबरा गए कि शायद मुझे सज़ा ना मिले। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके सर पे अपना दस्ते मुबारक रखा और फरमाया नहीं पढ़ो। जब उन्होंने पढ़ी तो फिर वो फरमाते हैं जब हुजूर ने मेरे सीने पे अपना दस्ते मुबारक रखा तो नूर ईमान मेरे दिल में आ गया और फिर उसके बाद हुजूर ड्यूटी लगा दी यहीं पे। अब देखें ये तरबियत है और इस अंदाज में जो मजाक उड़ा रहा है दीन का उसी को मुबल्लिग बना दिया, मुअज्जिन बना दिया और ऐसा मुअज्जिन कि फिर 60 साल तक वो अजान देते रहे। और एक बात ये भी है, इमाम बुखारी ने इसको बयान किया है कि उनके वो जहाँ पे हुजूर ने दस्ते मुबारक रखा था तो वो बाल लंबे हो गए, इज़ा क़अदा अरसलहा तबलुगुल अर्द, ज़मीन से जा लगते थे। तो बाद ने कहा कि हुजूर आपकी इतनी उम्र हो गई और इतने लंबे बाल, अब आखिरी वक्त आ गया है, ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, इनको उतार दीजिए। तो कहा नहीं तुम नहीं जानते ये बाल कौन है, कौन से हैं, ये वो हैं जहाँ पे हुजूर का दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुआ हुआ है, जिस्म से जुदा नहीं कर सकता। अच्छा जी प्रोफेसर साहब ये देखें ना कि एक सहाबी आते हैं, ज़ईफ़ हैं, वो छड़ी पकड़ी हुई है सहारे लेते हुए, आप सिर्फ मैं इतनी दूर जो आते हो तो अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लिया कर। उन्होंने कहा वहाँ इमाम लंबी क़राअत बहुत करता है तो हम थक जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, बल्कि इससे भी बढ़कर ये कि जब किसी औरत के बच्चे के रोने की आवाज़ आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्वज़तैन पढ़कर सलाम फेर देते थे। साहबा फरमाते हैं कि हम इस अंदाज में निकलते कि एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे, उसको गसक जिससे कहा गया। वरना तो यह है कि आप फजर की नमाज में सूरह अल बकरा की 200 आयात तक तिलावत फरमा जाते थे। साहबा फरमाते हैं हमें लगता था कहीं सूरज तुलू ना हो जाए, लेकिन आपने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अइम्मा और खुतबा को ये कहा कि वो नमाज के दौरान क़िराअत को तवील न करें। और यानी फरमाया कि अगर मैं ये जानता कि मेरी उम्मत मशक्क़त में नहीं पड़ेगी तो मैं उन्हें हुक्म देता कि मिसवाक को लाज़िम पकड़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म ये दिया कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो मुश्किलात पैदा न करो। अब शरूर वला तुनफ़िरू, लोगों बशरू वला तुनफ़िरू, लोगों को खुशखबरियाँ सुनाओ, उनको नफ़रतें न दो। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक जो अंदाज़ तालीम है वो तो यानी शबनमी अंदाज़ मैं कहता हूँ, सुभान अल्लाह, जामे और माने। शबनम का फ़र्क ये है जी कि आप बारिश तेज़ होना तो हर आदमी वहाँ से निकलता है, वो किसी वो क्या कहते हैं जगह में तलाश करता है, किसी छत के नीचे जाना चाहता है। लेकिन आप बैठे हो और शबनम बरसती रहे सारी रात, कपड़े भीग गए लेकिन पता नहीं लगा, सुबह जाके प्रोफेसर आजम ने देखा, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, मेरी तो अचकन ही भीगी। यानी ऐसा वक्त भी आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़कर बैठ गए और ज़ोहर तक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को क़यामत तक आने वाले वाक़या से आगाह करते रहे। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज़ आती थी तो हम कहते थे ये भी आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उस गुफ्तगू में फरमाया। लेकिन उमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तालीम, जिसके लिए हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो है जो मुख्तसर हो और उसके अंदर मानी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों से बिगड़े हुए मसाइल को चश्म ज़दन में छोटे छोटे अल्फाज में कि ख़यारुकुम अखलाक, तुम में सबसे बेहतर हुआ है जिसके अखलाक अच्छे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा आला मन इक्तसदा, मईशत का गुत्थियाँ सुलझा दी कि वो गरीब ही नहीं होगा जिसने चादर के मुताबिक पाँव फैलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बातों की ज़मानत दे दो, मुझसे जन्नत की ज़मानत ले लो। कैसे जामे अल्फाज। और फिर ये कि सवाल करने वाला जब आता तो आप उसके सवाल नहीं, वो देखे ना तरबियत के जंग खंदक में वो कह रहे हैं साहबा मेरे हाथ में पत्थर बंधा हुआ, आपने 2 पत्थर बांध। आप देखें वो क्या गिला करेगा, जब देखेगा जब तो वो क्या गिला करेगा। इससे भी बढ़कर ये कि आप सफ़र पर हैं और साहबा को जब खाने का वक्त आया, कोई कहता है मैं बकरी ज़िबा करूँगा, कोई कहता है मैं इसकी खाल उतारूँगा, कोई कहता है मैं गोश्त बनाऊँगा, कोई कहता है मैं हांडी पकाऊँगा। आप फरमाते हैं तुम बैठो, लकड़ियाँ मैं लाऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर गुलाम मोहिउद्दीन साहब, नूरी साहब आपका शुक्रिया, सईद खान साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। जिन और आसेब से हिफाजत के लिए नमाज फ़जर के बाद 1121 मरतबा अल्लाह ताला के इसमें मुबारक या नूरो पढ़कर जिस मकान या इमारत में दम किया जाए वो मकान जिन और आसेब से महफूज रहता है और मूजी कीड़े मकोड़ों से भी महफूज रहता है। शर्तिया कम अज़ कम 11 मरतबा कोई दुरूद पाक जो आपको आता है वो ज़रूर पढ़ें। आजकल तो माह नूर है, इसमें मेरी गुजारिश है कि कम अज़ कम हर कलमा गो को एक तस्बीह अल्लाह की तौफीक से ज़रूर पढ़नी चाहिए।